عزیز طالبات، ہم نے سبق نمبر 3 شروع کر رکھا ہے، زمانہ قدیم میں ہندوستانیوں کے طور طریقے۔ اس سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم ان کا حالات زندگی اور ان کا تعارف پیش کر چکے ہیں۔ یہ سبق مقالات محمد حسین آزاد جلد اول سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ طلبہ کو جدید ادب میں صنف مضمون نگاری کی اہمیت سے روشناس کرانا، اردو ادب میں صنف مضمون نگاری کے ارتقاء سے آگاہ کرنا اور مولانا محمد حسین آزاد کا اسلوب تحریر بتانا، جو کہ پچھلے لیکچر میں ان کے حالات زندگی بتاتے ہوئے ان کا نثری اسلوب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ وہی ان کا مقصد بھی ہے کہ اس سبق کے ذریعے سے ان کا اسلوب آپ کے سامنے لایا جائے۔ اب ہم اس سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد پرانے زمانے میں ہندوستان کے طور طریقے بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سکندر اعظم جب ہندوستان آیا، اس کے آنے سے قبل سنسکرت یا فارسی کی کتابوں میں ہندوستان کے لوگوں کے طور طریقوں کا ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن جب سکندر اعظم یہاں پر آیا تو اس کے لشکر کے لوگوں نے وہاں کی لڑائیوں کے حالات رقم بند کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہندوستان کے لوگوں کے بود و باش کا طریقہ اور ان کے رسم و رواج، ان سب کو بھی جو دیکھا تھا ان کو بھی قلم بند کیا۔ اس طرح 100 برس قبل ایک چینی مسافر بھی ہندوستان آیا، اس نے بھی ہندوستان کے طور طریقوں کے بارے میں بہت کچھ تحریر کیا۔ ایک یونانی مورخ لکھتا ہے کہ جب سکندر اعظم ہندوستان پہنچا تو ٹیکسلا کے راجا نے اس کی بہت خاطر مدارت کی اور 3 دن اسے اپنا مہمان رکھا اور اس کے لشکر کی بھی مہمان نوازی کی۔ اس زمانے کا پنجاب اور آج کے پنجاب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس زمانے میں دریائے جہلم سے ستلج تک 1500 شہر اور قصبے آباد تھے۔ ہندوستان کے بہت سے باتیں اور وہاں کے جو رسم و رواج تھے ان کو بہت زیادہ حیرت کی نظر سے دیکھا سکندر اعظم اور اس کے لشکر نے۔ مثلاً یونان میں ہاتھی نہیں پایا جاتا تھا، یہاں پر ہاتھی جب انہوں نے دیکھا تو اس پر بہت زیادہ حیرت کا اظہار کیا۔ ہندوستان میں ایک ستی کی ایک رسم تھی جس میں عورت اپنے خامند کے ساتھ چتا میں جل جاتی ہے، انہوں نے اس رسم کو بھی بہت حیرانی کے ساتھ دیکھا۔ یہاں کے عبادت کے طریقے، بہت زیادہ ریاضت کرنے کے طریقے، یہ سب یونانیوں کے لیے بہت زیادہ عجیب تھے اور ان کے لیے ایک نئی بات تھی۔ یہاں کے فرقے کے لوگ اول تو بیمار ہونا بہت زیادہ برا خیال کرتے اور اگر بیمار ہو جاتے تو علاج وغیرہ بھی نہیں کرواتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہندوستان میں طبابت کا فن جو تھا یہ بہت زیادہ عروج پر تھا۔ طبابت سے مراد دیسی طریقہ علاج ہے، جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا طبابت کہلاتا ہے، اور وہ بیمار ہو جانے کی صورت میں ان جڑی بوٹیوں سے کشید کیے ہوئے جو عرق ہوتے تھے اور تیزاب وغیرہ جو بنائے ہوتے تھے اس سے وہ مالش کرتے یا وہ لیپ کرتے، اور اگر مرض بہت زیادہ شدید ہوتا تو اس صورت میں اس کو ایک لیکوڈ کی شکل میں اس کو بنا کے دوائی کو پلایا بھی جاتا تھا۔ آپریشن وغیرہ اس زمانے میں بالکل نہیں کیا جاتا، یعنی اگر کوئی ایسا مرض ہو لیکن وہ اس کو بالکل بھی آپریٹ نہیں کرتے تھے۔ اور بہت سے فرقے جو تھے وہ تو اس دوائی وغیرہ لینے کے بھی حق میں نہیں تھے، وہ تو صرف دم وغیرہ کروانا اور یہ تعویذ گروں پر یقین رکھتے تھے اور اسی پر وہ اپنے علاج کا انحصار رکھتے تھے۔ اس طریقے سے محمد حسین آزاد نے ہندوستانیوں کے طور طریقے اپنے اس مضمون میں درج کیے ہیں۔ یہ خلاصے سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اس سبق کو بچوں بہت غور سے پڑھ بھی لیجئے گا تاکہ اس کی جو اور بھی اس کے اندر جو خاص باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں، اور اس طریقے سے ہمارا یہ آج کا یہ سبق جو ہے ختم ہوا، لیکن اس کے مشقی سوالات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈالوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔